ایک دائی کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ یہاں پہ آپ لکھ لیجیے کہ میں روز بچی یاد کے آج کے دور میں اگر کوئی دائی ہے نا سسٹین کرنا چاہتا ہے اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ دو چیز. لکھے آپ کاپی پہ لکھے. سیلف کانفیڈنٹ, سیلف سفیشینٹ. میں یہاں پہ بھی لکھوں گا. کیا ہونا چاہیے ہمارا دائی؟ سیلف کانفیڈنٹ اور سیلف سفیشینٹ. کیا مطلب؟ ورنہ یہ دعوت کا کام نہیں کرے گا یا نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا چاہتا خوددار دائی کیا چاہتا خوددار مطلب گنو تکبر. بہت سارے لوگ تکبر کو خودداری سمجھتے ہیں اور خودداری کو تکبر سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے. تکبر کو یہ چیز میں برابر چھن لکن وچی نیچے نظر بطر الحق, حق کو جھٹلائے گا, وہ غمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھے گا. اس کو ہم کہتے ہیں تکبر. لیکن خوددار مطلب گو پنس دعوت میں کرنی کمپرومائز. یسمین بنی شاٹس مز اس سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ بنی یسمین اہن ث ونک سفید کرہن بت ون کرہن کیا مے تس مفاد وابست کیا ژٕ کرسی پہ براجمان ژے اخ عہدہ ژٕ زیوٹ یہ ژٕ ونک تی مانے بت نہیں. حق اور باطل آپ نے اس لیے پڑھا ہے. آپ حق کو حق کہیں گے اور باطل کو باطل کہیں گے. کسی کی یسمین کسی کا وہ نا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں جے جے سرکار کیا کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا وہ آدھے لوگ ایسے تم ونان یہ اہن مے سے مفاد وابست لہٰذا بہ ہیکہ اہندس غلطس غلط ورنت وی یعنی غلطس صحیح ورنت کہ بہ ون غلطس یہ ون غلط یہ گو غلط یہ صحیح ورنت یہ گو. یسمین چھن بنن گو اجک دائی کیا گژھِ آسن سیلف کانفیڈنٹ. یسمین پت صاحب پنس دعوتس من کمپرومائز کرن وول. یہ امس کتاب و سنت سمجھاوان على منہج صحابہ على منہج فہم صحابہ تو اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے. دیم کیا گژھِ آسن تیلی دائی امس کرن بیاکھ چیز مسئلہ وہ یہ سیلف کانفیڈنٹ وہ یہ خوددار. مگر بیاکھ پرابلم گژھِ امس نا یپٲرۍ تنخواہ ضرورت. ییٚلہِ خۄطبہٕ بِچارس چھُس دیُن یہِ چھُ یِہوے پوٚرمُت أمۍ چھُ دیٖنٕے پوٚرمُت وۄنۍ چھُ یہِ دیٖن أمِس چھُ یہِ مٔشیٖد ہیوٗ زیُٹھ دَپان دَپان چھُس اکھ چیٖز کَرے بہٕ کٲم بہٕ دِمے ژےٚ یوٗتاہ تنخواہ 500 دِمے زیادٕ مگر ییٚتہِ ؤنۍ زِ نہٕ ہُمن چیٖزن پٮ۪ٹھ. مسلہٕ آو سمجھ. ییٚتہِ چھِ دعوتس منٛز یہِ معاملہٕ. ییٚتہِ چھِ خطیٖبس یِوان پابنٛد کرنہٕ کیٛاہ حظ یہِ راتھ اوس نا ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ تِمن خانٛدر یِمو اوس زوٗل کوٚرمُت ژٕ پٔرزٮ۪ن زوٗلس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سۭتۍ بِدعتن پٮ۪ٹھ فرق مےٚ گژھِ نا تیٚلہِ یہِ ہمساے ناراض بہٕ دِمے 500 مۄکلیو نا اتنی سیلف کانفیڈنس تیٚلہِ. مگر یہ کم چیزن کوٚر اتھ سۭتۍ کمپرومائز کرنہٕ خٲطرٕ تیار پونٛسو کیٛازِ أمِس کیٛاہ اوس یہِ دِوان تنخواہ دپان بہٕ رُکاوے تنخواہ اگر نہٕ میون مانکھ تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ آسُن داے سیلف سفیشینٹ. یہ گژھِ نہٕ آسُن یِمن پونٛسن پٮ۪ٹھ کینٛہہ یہ گژھِ نہٕ دیٖنچہِ کامہِ پٮ۪ٹھ. ہاں وۄنۍ چھُ کانٛہہ بِچار آسان تٔمِس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کٲم آسان تنخواہ دیُن چھُنہٕ غلط کینٛہہ یاد رکھے یہ حرام نہیں ہے. أسۍ دِمو کٲنٛسہِ یِتھ کٔنۍ دیٖنٕچ کٲم مدرس چلایہِ ادارٕ چلایہِ یا خطیٖب خطبہٕ دی یا نٮ۪ماز پرنایہِ اتھ پٮ۪ٹھ دِمو أمِس مُکافات دیُن چھُ بلکہ یہ ضرورت لیکن اکھ دائی گژھِ یتھ اینگلس منٛز سونچُن اگر امہِ مُکافا سیلری رٹنہٕ پتہٕ مےٚ دعوتو سۭتۍ چھُ پیوان کمپرومائز کرُن یہِ گژھِ واپس یِمن سیلری کرُن دپان گژھکھ بہٕ کرٕ نہٕ تُہنٛد سۭتۍ مگر پانہٕ گژھِ تیٚلہِ کیٛاہ آسُن سیلف سفیشینٹ. یہِ گژھِ پانہٕ آسُن سیلف ڈِپینڈنٹ. أمِس گژھِ پونٛسن ہُنٛد معاملہٕ آسُن کیٛازِ ییٚتٮ۪ن یہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ گوٚو نا پونٛسن ہٕنٛدِس بارس منٛز أمِس چھُ یِوان کمپرومائز کرُن. أمِس وۄنۍ زیُٹھ یپٲرۍ چھِ پھیرُن یہِ نژنایہِ أمِس أنٛگجہِ پٮ۪ٹھ لہٰذا کیٛاہ گژھِ دائی آسُن سیلف کانفیڈنٹ سیلف سفیشینٹ. تُہۍ چھِو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد يقول جل وعلا كما ورد في سورة المجادلة بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
اللهم صل على محمد النبي الأمي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا إله العالمين. اولا یم ادارک یزن ناو چھواشی مدرسۃ تحفیظ القرآن اور امیک مؤسس امیک فاؤنڈر عزیز محترم ابو عالمہ تسلیم احمد حفظہ اللہ کہ یمو الحمدللہ یہ ژونگ یہ دزوُن تھومت یم سۭتۍ منور چھِ گژھان یہ بستی اور امہ پتن تۄہہِ سارنٕے ابتداءس اندر بہ اہلن و سہلن مرحبن بکم و بکنہ خوش آمدید کران أسۍ کرو گۄڈٕ بیٚیہِ رۄبس دربار کہ یۄس یہِ مجلس چھِ یہِ چھِ علم و تعلمٕچ مجلس درس و تدریسٕچ مجلس یہِ چھنہٕ کانٛہہ واض و نصیحتٕچ مجلس اگرچہ یتھ اندر آسن نصایح انشاء اللہ لیکن یہ آسہِ تھوڑا خطبہ جمعہ کھۄتہٕ ہٹ کے یِتھ پٲٹھۍ أسۍ خطبہ جمعہ چھِ بوزان تَتھ منٛز چھِ آسان مقصد تذکیر نصایح لیکن یہ چھُ درس و تدریسٕچ مجلس یتھ چھُ روزان ہنا تھوڑا فارمیٹ ڈفرنٹ پہمت حظ تہٕ لہذا یُس اَسہِ موضوع آو دِنہٕ سُہ چھُ اَسہِ طالبہِ علمہٕ سٕنٛدۍ آداب کیٛاہ گژھن آسٕنۍ اور أسۍ کرو انشاء اللہ یُس یہِ سیشن روزِ اَسہِ یہ پروگرام روز اَسہِ یہ کرو أسۍ دۄن حصن منٛز منقسم أسۍ دِمو گۄڈنٮ۪تھ اکھ سیشن علم کِس بارس اندر علم کتھ چیٖزس چھِ أسۍ ونان علم کیٛاہ گوٚو اور امہِ پتہٕ انشاء اللہ مختصر بوزو أسۍ طالبہِ علمہٕ سٕنٛدۍ آداب یا صفات تِم کرِ أسۍ کانٛہہ نۄقطہٕ بیان تہٕ اللہ تعالیٰ ہس کرو دربار یہ مجلس بنٲیِن سانہِ خٲطرٕ بابرکت مجلس یہ مجلس بنٲیِن ثمر آور مجلس اور ساروی کھۄتہٕ مقصد چھُ بوٚڑ آسان یِہوے پتہٕ ییٚلہِ اِنسان علم و تعلم درس و تدریٖس کرِ دیٖن ہیٚچھِ دیٖن سمجھِ پرِ پرنایہِ مقصد چھُ آسان کہ اِنسان کرِ پتہٕ دیٖنس پٮ۪ٹھ عمل رۄبس کرو زارپار یہِ أسۍ بوزو رب العالمیٖنہ اتھ پٮ۪ٹھ دِژ اَسہِ عمل کرنُک توفیٖق رب العالمیٖنہ اَسہِ کٔرۍ یہِ امہِ عملہِ سۭتۍ مُزین اور یِم أسۍ صفات بوزو ربہ اَسہِ کٔرۍ یِمو اوصافو سۭتۍ مُتصف آمیٖن یا رب العالمیٖن. اولاً یُس أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ علم العلم علم کتھ چیٖزس چھِ أسۍ ونان پتہٕ وٕچھو أسۍ انشاء اللہ آداب یا صفات و طالب العلم بہٕ کرٕ امہِ خٲطرٕ انشاء اللہ تۄہہِ بورڈ حظ استعمال البتہ کینٛہہ وٲڈ آسن مےٚ چھِ اُمید انشاء اللہ یِم چھِ لۄکٕٹۍ ہونہار تہٕ یِم کرن انشاء اللہ صبرٕے یتھ منٛز آسن کینٛہہ الفاظ تھوڑا نہ بہٕ کرٕ کوٗشش حت الامکان تِم سمجھاونٕچ انگریزی الفاظن اندر اردو الفاظن اندر یِم زن عربی الفاظ چھِ لیکن تمہِ پتہٕ چھِ کانٛہہ معاملہٕ آسان یُس نہٕ سمجھ یی تہٕ مگر انشاء اللہ یتھ سٲرسٕے اندر آسہِ انشاء اللہ خٲر تہٕ رۄبس کرو بیٚیہِ زارپار رب العالمیٖن بنٲیِن یہِ درس سمجھنہٕ تہٕ سمجھاونہٕ خٲطرٕ آسان آمیٖن یا رب العالمیٖن. لہٰذا گۄڈنٮ۪تھ یِمو أسۍ ڈایریکٹ وٕچھو بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اکھ چیٖز مےٚ ووٚن اوٚتانی یہِ چھُنہٕ خۄطبہ جمعہ یتھ منٛز چھو تۄہہِ کتھ کرٕنۍ بلکہِ بہٕ پرٛژھٕ تۄہہِ یتھ منٛز سوال اور بیٚیہِ چھُ بہتر روزان یہِ چھُ ون وے چھُنہ روزان یہِ ون وے چھُنہٕ تیوٗتاہ اٹریکٹِو روزان دلچسپی بڑاونہٕ خٲطرٕ بہٕ کرٕ تۄہہِ سوال تۄہہِ چھُو جواب دیُن ہا ییٚلہِ تُہۍ تہِ انٹریکشنس اندر مےٚ سۭتۍ کتھ کٔرِو انشاء اللہ کٲشُر چھا سارنٕے یِوان گۄڈٕ سمجھ ماشاء اللہ ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک حظ چلو الحمدللہ کٲشُر چھُنہ یِوان سارنٕے سمجھ کوٗشش کرو کٲشرِس منٛزٕے کیٛازِ یہِ چھِ پنٕنۍ اَسہِ مدر ٹنگ تہٕ بہتر گوٚو یی حظ کٲشرِس منٛزٕے کرو انشاء اللہ کتھ البتہ بہٕ کرٕ اردو الفاظن ہُنٛد تہِ منٛز استعمال انگریزی الفاظن ہُنٛد تہِ استعمال سمجھاونہٕ خٲطرٕ حظ ٹھیک ہے نا تو انشاء اللہ ہم اس چیز پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آئیں گے العلم پہ مگر یِمن ما گژھِ پرابلم شیخ صٲب مےٚ چھِ لیکھُن واریاہ یتھ پٮ۪ٹھ حظ یِمن چھُ جواب یہِ ما گژھِ پرابلم یِمن تُہۍ وٕچھو یہِ تُہۍ مُنٲسِب زٲنِو حظ
تو سب سے پہلے ہم العلم پہ آئیں گے. العلم، العلم، ٹھیک ہے نا. علم کس کو ہم کہیں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو بھی لفظ ہوتا ہے نا عربی زبان کا خصوصاً، اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، پھر اصطلاحی معنی ہوتا ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ شیخ کے پاس. تو سب سے پہلے ہم اس کا جو ایٹمالوجیکل میننگ جس کو ہم کہیں گے، یعنی ڈکشنری میننگ، اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے ہم اس کا روٹ دیکھیں گے، العلم، ٹھیک ہے. انگلش میں ہم لکھیں گے نالج. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نالج، ٹھیک ہے. العلم، اس کا بنیادی جو روٹ ہے نا عربی زبان میں، یہ آپ انشاءاللہ صرف میں پڑھیں گے. جیسے آپ نحو پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اعراب، سپوز کہیں پہ پیش کیوں آتا ہے، زبر کیوں آتی ہے، کسرہ کیوں آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نحو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہاں ان کی تصریف ہوتی ہے، وہ تو ہمیں ایسے ہی جیسے کشیر پہ ونان گوٹ تک کا رول آسان کہ سہ گوٹ کرنے یاد. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے علم یعلم. علم کون سا سیگا ہے؟ آپ کو سیگ کیسے سنا عربی زبان میں؟ ماضی، جس کو ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں انگلش میں، پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے. یہ ماضی ہے. اور یہ جو یعلم ہے یہ کون سا سیگا ہے؟ مضارع، جس کو ہم کہتے ہیں فیوچر ٹینس، ٹھیک ہے. عربی میں دو ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیے آپ، ایک ماضی ایک مضارع. لیکن انگلش میں تین ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہوتے ہیں نا. نعم. یعلم یہ مضارع کا سیگا ہے. اور اس کا جو مصدر جہاں سے یہ نکلتے ہیں، مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ ساری چیزیں نکلتے ہیں وہ ہے علمن. وہ کیا ہے؟ علمن. یعنی علمن سے ہی علم نکلے گا، یعلم نکلے گا. عالم، عالم کس کو ہم کہتے ہیں؟ جاننے والے. ہاں، علم جاننے والے کو. بارک اللہ فیک. نعم. تو معلوم جس چیز کو جانا جائے، یہ سارے کے سارے اس سے نکلتے ہیں. علم یعلم علمن، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا ڈکشنری معنی ہے، یہ اس کے روٹ ورڈز ہے. کس کو کہتے ہیں علم یعلم علمن؟ جاننے کو، ٹھیک ہے. کس کو کہتے ہیں؟ جان، یعنی کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا. اور یہاں پہ میں جو تعریف فی الحال لغتاً، وہ ایک مشہور فقی اور بڑے عالم گزرے ہیں اس دور کے، کنٹمپرری دور کے. ان کا نام تھا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کی ایک کتاب ہے کتاب العلم، ٹھیک ہے. اسی سے میں یہ تعریف لکھاؤں گا آپ کو، کتاب العلم سے، جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے. وہ اس پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو علم ہے نا، یہ اصل میں نقیض الجہل سے ہے. علم کس کو ہم کہیں گے؟ نقیض الجہل. نقیض کس کو ہم کہتے ہیں؟ نقیض ہوتا ہے کنٹراڈکٹ، جو اپوزٹ ہوگا. یعنی جہل کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم. علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. نقیض الجہل، یا ہم کہیں گے ضد جہل. ضد بھی کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ کو، جس کا اپوزٹ ہوگا، ضد جہل. بلغتاً ڈکشنری معنی، ایٹمالوجیکل میننگ علم کا کیا ہے؟ یعنی نقیض الجہل یا ضد جہل. جہالت کے اپوزٹ جو آتا ہے، لا علمی کے مخالف جو، یعنی جہالت یہ نہیں کشمیری والی جہالت. کشیر پہ کیا ونان جہالت؟ انسان پھرن ژھنان کڑت، پتہ اللہ تعالیٰ بچے یہ گالی گلوچ کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ جاہل. نہیں، عربی میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی معرفت نہ ہو، جو کوئی چیز نہیں جانتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جاہل. نعم. نقیض الجہل یا ضد جہل، یہ لغتاً ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد شیخ اس کی اصطلاحی تعریف کہتے ہیں. یعنی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ وہ ہے یعنی العلم. یہاں پہ ہم العلم کو انڈر لائن کریں گے. العلم، علم کس کو ہم کہیں گے؟ ہوا، ایوہ ماشاء اللہ، ادراک الشیء. ہوا ادراک الشیء. ہاں، پھر علی ما ہوا علیہ، علی ما ہوا علیہ ادراکن جازما. ادراکن جازما. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائے گا نہیں. اب یہاں پہ تین چیزیں آ گئی. ریڈ میں ایسے کا مارکر، ریڈ مارکر میں، یا کوئی اور بلیک بگر. لا بس لا بس، شکریہ. ادراک الشیء یہ گو اخ، یعنی
ات تعریف من ترے چیز علی ما ہوا علیہ یم گئی ادراکن جازمن یم گئی 3. اب ہم نے ان 3 ٹرمز کو سمجھنا ہے. یہ ادراک الشیء کس کو ہم کہیں گے؟ علی ما ہوا علیہ کس کو ہم کہیں گے؟ ادراکن جازمن. یعنی امیک لفظی ترجم گژھِ کسی چیز کو کما حق، کسی چیز کو کما حق جاننا، اس کی معرفت رکھنا، لیکن اس کی اصل حقیقت پر، لیکن جزم کے ساتھ، محکم طریقے سے. ہاں ہاں پوری یقین کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں سرٹنٹی. ٹھیک ہے، پوری یقین کے ساتھ کسی چیز کو جاننا. تھوڑا سا میں سمجھاؤں گا مثالوں کے ذریعے تاکہ ہم چیز کا سمجھ. ادراک آپ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپریہنڈ کرنا. کیا کہتے ہیں؟ کمپریہنڈ کرنا. کسی چیز کو کمپریہنڈ کرنا. اردو میں کہتے ہیں ازبر کرنا. ازبر ہوتا ہے کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا. یا اور ایک لفظ آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، یا آپ معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں. ادراک کے بجائے آپ کیا لا سکتے ہیں یہاں پہ؟ معرفت الشیء، کسی چیز کو جاننا. لیکن کیسے جانا؟ کیونکہ جاننے کی بھی لیولز آگے ہم بتائیں گے. لیولز آف کمپریہنشن، اس کے مراتب ہوتے ہیں، ادراک کے مراتب ہوتے ہیں. کس طرح جاننا؟ علی ما ہوا علیہ، اس کی حقیقت پر جاننا. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آئیے بات مارکر ہے نا. اب آپ کے ذہن میں جب آپ نے یہ کہا نا یہ مارکر ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اس مارکر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ وائٹ بورڈ پر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ریفلیبل ہوتا ہے، اس میں جو انک ڈالی جاتی ہے. وہ جب آپ نے اس مارکر کو، پہلے آپ نے کہا یہ مارکر ہے، اس کے بعد جو مارکر سے وابستہ چیزیں ہیں، یعنی یہ کس کام آتا ہے، اس سے کیا کیا جاتا ہے، اب ہم کہیں گے آپ کو اس مارکر کا ادراک حاصل ہو گیا. میرے آنکھوں میں کیا پہنا ہے؟ سپیکس ہے نا، سپیکس. اب آپ اس کو جانتے ہیں یہ سپیکس ہے، کس کام آتی ہے؟ مزید ویژن دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا، ہے نا، ویژن دینے کے لیے، دیکھنے کے لیے. اگر کوئی اللہ بچے آنکھوں میں کوئی خرابی ہو یا آنکھوں کی خرابی سے بچنے کی، آپ کو اب ذہن میں آ گیا یہ سپیکس ہے. سپیکس کس کام آتا ہے؟ ہم کہیں گے سپیکس کے متعلق اب آپ کو کیا ہو گیا؟ ادراک ہو گیا، آپ کو کمپریہنڈ ہو گیا، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، آپ کو معرفت ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس چیز کو اپنی اصل حقیقت پر جانا. ٹھیک ہے نا، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یاد رکھنا ادراکن جازمہ. اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں یقین ہونا چاہیے. مثال 1 + 1 = 2، اس پہ کسی کو شک ہے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں یقین کے ساتھ جاننا. مسئلہ آ سمجھ؟ یعنی کسی کو شک نہیں ہے. آپ امریکہ جائے، وہاں پہ بھی 1 + 1 = 2. آپ جرمنی جائے، آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں جائے، یا آپ ایسٹرن کنٹریز میں کسی بھی مسلم ورلڈ میں جائے، تو وہاں پہ بھی یہی ہے 1 + 1 = 2. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں ادراکن جازمہ. تو علم کی تعریف کیا ہے؟ اب کسی چیز کو جاننا، ہاں اس کی اصل حقیقت پر، لیکن یقین کے ساتھ. ذرا آپ اس تعریف کو دوہراؤ. جی یکسر روزن ہوشیار. آپ دوہرا اس تعریف کو، آپ دوہرا اس تعریف کو. کسی بھی چیز کو جاننا، ٹھیک ہے، اس کی اصلی حقیقت پر اور یقین کے ساتھ. یہ 3 چیزیں ہیں. کسی چیز کو جاننا، اس کی اصل حقیقت پر، لیکن کس طرح؟ یقین کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ. جیسے میں نے ابھی ایگزامپل آپ کو دی، یا مثال کے طور پہ یہ جو موبائل ہے نا، کیونکہ اس کی تو معرفت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہے. اب موبائل فون کس کام آتا ہے؟ گیمز کھیلنے کے لیے، ہے نا، ملٹی پرپز کے لیے. اس سے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. تو آپ نے اس موبائل کو اصل حقیقت پہ جانا، یعنی یہ کس کام آتا ہے، اس سے کیا کیا جاتا ہے، اس سے کون کون سے ہم جو مقاصد ہے وہ حاصل کریں گے. تو اس کو ہم کہیں گے اعلی علم. کیا کہیں گے؟ لیکن یاد رکھیے آپ، علم جو ہے نا، علم سارا کا سارا 1 + 1 = 2 نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاید سارے جو علوم ہوتے ہیں یا علم جو ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح ہوگا 1 + 1 = 2. نہیں، اس کے لیولز ہیں، اس کے مراتب ہے. آپ کو سارے علوم 100% نہیں ہوں گے. یعنی آپ 100% بھی کسی کو، یعنی اس کو ازبر نہیں کر سکتے. کہیں پہ 50% کریں گے، کہیں پہ 60% کریں گے، کہیں پہ اس کا اپوزٹ ہوگا، کہیں پہ بالکل بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہم یہاں پہ اب مراتب العلم پہ آئیں گے. کس پہ؟ شیخ مٹاؤن کیا نا کاغذی کے.
अब यहाँ पे हम लेवल्स ऑफ कंप्रहेंशन पे आएंगे. किस पे? लेवल्स ऑफ कंप्रहेंशन, यानी इदराक के जो लेवल्स है, मरातिबुल इल्म, मरातिबुल इदराक जिसको हम कहेंगे, उसी पे हम आएंगे. उसके 5 लेवल्स है. कितने? इल्म के कितनी लेवल्स है? 5 लेवल्स है इल्म के. शुक्रन. देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे. ये तारीफ आया समझ? आया ना समझ? ना मैं वही दूँ, मैं रिपीट कर सकता हूँ. अब हम आएंगे लेवल्स ऑफ कंप्रहेंशन, मरातिबुल इदराक. अरबी में क्या कहेंगे हम? मरातिबुल इदराक. इदराक, ठीक है, मरातिबुल इदराक. इदराक. अब हमने कितने लेवल्स बोले? 5 लेवल्स है. जो इसकी जो ऊपर लेवल जिसको हम कहते हैं यकीन के साथ, जो अभी हमने जाना, उसको हम कहते हैं आला इल्म. आला इल्म, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज. वो वही है जो हमने अभी तारीफ की. यानी किसी चीज को आप यकीन के साथ उसकी असल हकीकत पर जानते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? इल्म. ये होता है 100%. 1 + 1 = 2. हाँ, ये इसी तरह होता है. लेकिन इसके बाद इसकी जो दूसरी जो लेवल है ना, वो है अज़्ज़न. वो क्या है? अज़्ज़न. इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिपोंडरेंट बिलीफ. प्रिपोंडरेंट बिलीफ. देखिए इसको हम समझते हैं. मरातिबुल इदराक. अशोन की सारी इल्म या तमाम शरई मसाइल छन आसान 1 + 1 = 2 पर. मिसाल के तौर पर मैं दोनों की एग्जांपल देता हूँ. कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम. अल्लाह ताला छुताई शुरियन मुतलिक करां वसीयत. यानी जो मुवर्रिस आप समझते हैं ना, जिसकी वरासत होती है, उसको हम कहते हैं अरबी में क्या? मुवर्रिस. और जिसको वरासत मिलती है उसको क्या कहते हैं? वारिस. क्या कहते हैं? वारिस. इनहेरिटर, जिसको वरासत मिलती है, इनहेरिटेंस वरासत को कहते हैं. अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वरासत किस उसूल पे आप बांटेंगे, किस उसूल पे आप देंगे. कहते हैं कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम. अल्लाह ताला छुताई वसीयत करान शुरियन मुतल्लिकन लिज़्ज़कर मिस्लु हज़िल उनसयैन. अकिस लड़कस यस मुज़क्कर आशि, अकिस मर्दस, अमिस कूता तारि? अमिस तारान 2/3. ये आप 2/3 आप समझते हैं ना? 2/3 आप समझते हैं ना? अच्छा वना मिस्लु हज़िल उनसयैन. जो 2 औरतों को मिलेगा ना वरासत में, वो एक मर्द को मिलेगा. 2 औरतों की जो वरासत में हिस्सा मिलती है ना, वो एक मर्द को दिया जाएगा. किस में? वरासत में. अब हमें पता है, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास 9 रुपया है. अला सबीली मिसाल, ये जरूरी नहीं 9 रुपया होंगे. हमारे पास 9 रुपया है, ठीक है. मिसाल के तौर पे मैं एक वारिस हूँ, मैं एक मुवर्रिस हूँ. मुवर्रिस होता है जिसकी वरासत होती है. अब मेरा एक बेटा है और एक बेटी है. क्या है? एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है ना? सन एंड डॉटर. सन एंड डॉटर. मेरे पास कितने रुपए हैं? 9 रुपया है. अब मुझे ये अपने बेटे और बेटी में बांटना है, इसको तकसीम करना है. किस तरह आप इसको तकसीम करेंगे? बेटे को कितना मिलेगा और बेटी को कितना मिलेगा? हाँ जी, आप बताओ. खामोश, आप बताओ बेटा. बेटे को 5% मिलेगा और बेटी को 2/3. 2/3 के एतबार से, यानी डबल हिस्सा बेटे को मिलेगा, उसका हाफ हिस्सा बेटी को मिलेगा. अब डबल कितना बनेगा 9 का? पहले आप इसको 3 हिस्सों में तकसीम करो. 9 का 3 हिस्सों में किस तरह तकसीम होगा? 9 / 3. वो कितना होगा? इसमें हम करेंगे 3 + 3 + 3. हाँ आई वाह, आसंती. अब हमने किया 3 + 3 + 3, ठीक है ना? इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया. बेटे को कितना मिलेगा? डबल. तो इसमें डबल कौन कितना होगा? 3 + 3, यानी वो टोटल कितना होगा? 6. 6 किसको मिलेंगे? 6 रुपीज सन को मिलेंगे और 3 रुपीज डॉक्टर को मिलेंगे. इसको कहते हैं अल इल्म. अब इसमें कोई शक नहीं है ना? अशकुर नहीं से ये पढ़े कि मैं लात यदाद इस वाला सता से कि तकसीम कर उस गई वो इल्मी मीरासत में एक्सपर्ट कहता ना. ये मसला समझ में आया?
مگر بیاکھ چیز چھُ آسان علمُک سُہ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ شیخ سوال ہاں جی سافٹ ویئر ڈیٹیل لکھن کہ مورث یہ گزر کر مورث مگر تتھ لکھت آمت کہ پورن کیا مگر سہ گھن مطلب یہ بنیاد درامت یہ ضروری أسۍ پران ونکس وراثتک اصول أسۍ مثال دیوان وراثت کب ملے گی اس کے شروط کیا ہے وہ الگ ٹاپک ہے انہیریٹنس کا ٹاپک سو علم الارث یوان پرنانا الگ علم الفرائض جس کو ہم کہتے ہیں اچھے دیوان مثال علم کت مانو اچھا وراثت سے کہیں اس دس یہ ایگزامپل امہ غرض موجود تاکہ اس تیری فکر شرعی احکام چھ ساری آسان علم یوت شرعی احکام کی زن کی لیول پہ یہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں باقی وہ صحیح بات ہے کہ جب تک مورث اس دنیا سے نہیں چلا جائے گا تب تک وارث کو وراثت نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے لیے شرط ہے دیم علم لیول کیا دیم مراتب الزن دیکھیے اب زن کس کو کہتے ہیں عام طور پر ہم زن کو کہتے ہیں گمان کرنا اس کیا مانا گمان کرن کیا گو انگلش میں اس کو کون سا لفظ ہم استعمال کر سکتے گیس چھنا ونان پتہ کور میں گیس میں باسو یہ یت پٹھن چھنا ونان یا اور چھ ونان کشیر پٹ گیل لگاوی کشیر پٹ کیا تھونا میں لگاو پت گیل آیا مسئلہ سمجھ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے عربی میں ظن ہوتا ہے جہاں آپ کو کسی چیز کی معرفت پہ 60% یقین ہوگا 70% مجھے باسانا کیا تھا چھبی لیکن 60% کیا ہے اس پہ یقین ہے 8% ہوتا ہے 7% یقین تیل کیا گوسو علم ویم ساتھ 60-40 ریشو تیل کیا مانوس یہ نہیں پڑھ سمجھ کے ماں آو سمجھ ما سمجھو اس مثال سکن دیکھیے یہ تمہیں خاطر ہم چلا کر بچ زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں والمطلقات مطلقہ کس کو کہتے ہیں جس عورت کو طلاق ملی ہو طلاق شدہ عورت ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے شوہر نے ڈائیورس دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو طلاق والی خاتون ہے نا یہ کب دوسرا نکاح کرے گی مسئلہ یہی ہے نا یا اس کی عدت کتنی ہے کیونکہ نکاح تبھی ہوگا نا جب یہ پہلے کیا گزارے گی عدت گزارے گی اب اس متعلقہ کیونکہ الگ الگ ہے بیوہ جو ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں متوفی عنہا جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت الگ ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے متعلقہ خاتون کی عدت الگ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء یہ قرآن کی آیت ہے یعنی ایک طلاق یافتہ خاتون کی عدت کیا ہے ثلاثۃ قروء اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے اب جو یہ لفظ ہے نا ثلاثہ کتنے کو کہیں گے 3 کو کہتے ہیں ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں قروء اب قروء سے کیا معنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ قروء سے معنی ہوتا ہے جو ایک عورت کے جو ایام ہوتے ہیں نا منتھلی جس کو ہم کہتے ہیں جو پیریڈ ان کا ہوتا ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں حیض جس کو ہم فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں حیض کچھ علماء کہتے ہیں طہر کو یعنی جب وہ ان ایام سے پاک ہو جائے گی اب اختلاف ہو گیا کیا ایک عورت اس کی عدت 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے مسئلہ آواز سمجھ کیونکہ کچھ علماء کیونکہ قروء جو لفظ ہے نا عربی لفظ اس میں دونوں مفاہیم پائے جاتے ہیں یہ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ جب کسی نے کہا نہیں ایک عورت اس کی عدت کیا ہے جب اس کو طلاق ملے گی 3 قروء تو انہوں نے یہاں سے مراد کیا لیا 3 حیض ہو گئے تو یہ اب دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے لیکن کچھ علماء نے اس سے کیا مانا لیا 3 طہر جب تک یہ 3 بار پاک نہ ہو جائے تب تک یہ دوسرا نکاح اس کو ہم کہتے ہیں افضل کیوں کیونکہ یہاں پہ 1 + 1 = 2 نہیں ہے یہاں پہ 100% یقینی نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف بھی سمجھ آوا مسئلہ یعنی یہ تم چھ ونان کیا علماء سے یہ رائے یہ چھ جواز اچھن کہاں پروائی کیا علماء سے یہ رائے جو اچھن پروائی یہاں پہ آپ کو یعنی سرٹنٹی کے ساتھ آپ اس چیز کو نہیں جانتے بلکہ اس میں احتمال زیادہ ہے حق جاننے کا احتمال زیادہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں افضل یہ آوا مسئلہ سمجھ پھر اس کی تیسری لیول کیا ہے نعم وہ ہے الشک تیسری لیول کیا ہے الشک
शक क्या होना इंग्लिश पर? डाउट कहते हैं ना। आप भी कभी कभार अपने असातिज़ा से पूछते हैं, सर मुझे डाउट हुआ, मुझे शक हुआ, पूछते हैं ना। तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? डाउट। डाउट में क्या होता है? 50-50 खबर यह यकीनी। मिसाल के तौर पे कहीं देखिए गागल पे लकुड़ बच्चे, अमिस बिचारस पता गागल क्या गई कहें, मगर बूझमुत क्या सान यह मज वन यह गई गागल स्पेक्स, मज वन यह गई टूप। मिसाल के तौर पे ये जरूरी नहीं है कि कोई छोटा बच्चा, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मालूम है, लेकिन ये साथ अमिस डाउट गो ना कोई मत 50-50, इसको हम कहते हैं शक। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको शक महसूस होता है, आपको लगता है खबर इसका माने ये है या इसका माना, लेकिन आप किसी एक चीज़ का आपको एहतिमाल नहीं है। हुजन क्या हो, हुजन हो 60% गालिब गुमान ये तब जहाँ नहीं बैठो शक, उसको हम क्या कहेंगे? अज़न। यहाँ 50-50 है, मालूम नहीं ये है या ये है, इसमें कोई तरजीह आपके पास नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? शक। इसके बाद जो चौथी लेवल है मरातिबुल इदराक की, लेवल्स ऑफ कंप्रहेंशन की, वो है अल वहम। अल वहम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेल्यूजन। क्या कहते हैं? डेल्यूजन। नाम वहम क्या होता है? वहम भी शक होता है, ये शक है, मगर आसान एहतिमाल गलत को नहीं। यानी मिसाल के तौर पे मुझे शक हुआ ये स्पेक्स है या टोपी है, लेकिन उसके बाद मैं कहता हूँ ये टोपी ही है। अब टोपी, ये टोपी है, ये क्या हुआ? अब ये वहम हो गया। या वहम यूरुद में शक हो, अगर मे रोज ना 50-50 तेल शक वम सात मे गो ना कुकुन बस दपान ना यह स्पेक्स कि यह टूप, वो गो मे स्पेक्स कुन 60, मगर ये टोप कुन गो मे 60, टूप ना गलत, यह टूप, यह क्या यह स्पेक्स। अत क्या वनो अत वन अल वहम, डेल्यूजन जिसको हम कहते हैं। और आखिर पे जो इसकी आखिरी लेवल होती है वो क्या होती है? अल जहल। अल जहल जिसको हम कहते हैं इग्नोरेंस। क्या कहते हैं? इग्नोरेंस। जो ला इल्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? इग्नोरेंट। आप कुछ नहीं जानते, आप ला इल्म हो। अरबी में क्या कहेंगे? जाहिल। कश्मीरी वाला जाहिल नहीं, इसलिए आपको था कुछ ना चलावा सुन के, वो अलग। हाँ, कश्मीरी अल्फाज में तो हम उसको भी जाहिल कहते हैं, लेकिन अरबी अल्फाज में जाहिल किसको कहते हैं? कभी एक आलिम भी जाहिल हो सकता है, ये समझ लीजिए आप। क्या आलिम जाहिल हो सकता है? आलिम जाहिल हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कभी किसी चीज़ के बारे में मारिफत में होगी, तो हम कहेंगे इस एतबार से या इस मसले में इसको ये चीज़ मालूम नहीं, यानी जिसको वो मालूम नहीं। फिर इस जहालत की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। ये 4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें आपको समझ में आई ना? ये दिन मरूद कन्फ्यूजन कुंजे। पहला हमने क्या बताया? पहली लेवल क्या है कंप्रहेंशन की? अल इल्म। इल्म क्या होता है? नॉलेज क्या होती है? किसी चीज को आप सर्टेनिटी के साथ जानते हैं, यकीन के साथ। 1 + 1 = 2, इस तरह। दूसरा लेवल क्या है इसकी? अज़्ज़न। ज़न किसको हम कहते हैं? गुमान को कहते हैं ना, लेकिन यहाँ 60-40 रेशो होता है, यानी आपको थोड़ा सा शक हुआ इसका ये माने है ये, लेकिन जो ज्यादा हक के करीब है ना उस पर आपको एतबार है, आप उसी को समझते हैं। उसको 60-40 रेशो होता है। ज़न। शक 50-50, डाउट 50-50, पता नहीं ये है या ये है। वहां उल्टा शक हुआ, लेकिन जो गलत चीज है ना या इसकी गलत मारिफत है वही आपको हासिल है। ये स्पेक्स है या टोपी है? नहीं, मुझे लगता है टोपी ही है, लेकिन फिर भी शक है, लेकिन ज्यादा लगता है टोपी है, लेकिन ये टोपी है नहीं है ना, ये क्या है? स्पेक्स है। इसको हम कहेंगे वहम, डेल्यूजन। और आखिर पे क्या होता है? जाल। जाल होता है जो नहीं जानता, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। अभी जाल की कितने किस्में हैं? कौन कौन सी किस्म? हाँ, कौन कौन सी किस्म? शाबाश। हाँ, अल जहलुल बसीत। हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पे अल जहलु, अल जहलु, इग्नोरेंस। इसकी 2 किस्में हैं, किस्मान। एक को हम कहते हैं अल जहलुल बसीत। क्या कहते हैं? अल जहलुल अल बसीत। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्लाइट इग्नोरेंस। क्या कहेंगे? स्लाइट इग्नोरेंस, या हम कहेंगे सिंपल इग्नोरेंस। अल जहलुल बसीत, बसीत, हाँ, बा सीन या तोय। और दूसरा होता है अल जहलुल मुरक्कब। अल जहलुल अल मुरक्कब,
इसको हम कहते हैं कंपाउंड इग्नोरेंस। क्या कहेंगे? कंपाउंड आप कह सकते हैं, या मैं एक और लफ्ज यहाँ पे लाया है, वो है एग्रीवेटेड इग्नोरेंस। क्या कहेंगे? एग्रीवेटेड इग्नोरेंस। वो बस समझाओ यम जो चीज ये इंशाअल्लाह क्लियर। ये करो आप, और ये इनको इधर से नहीं पड़ेगी। इलमस पे वन तुल वो 2 सेशन करो इंशाअल्लाह। अख सेशन इलमस पे इलम गस क्लियर, पत् तुलो आदाब। यम आदाब योत यह अत मन कहीं तवे यह वन ये समझुन। ठीक है। अल जहलुल बसीत इसको हम कहते हैं स्लाइट इग्नोरेंस, और अल जहलुल मुरक्कब इसको हम कहते हैं कंपाउंड इग्नोरेंस। बात समझ में आई? अब इसको हम मिसालों से समझेंगे। देखिए, एक शख्स है, आप उसको कहेंगे आप बताओ वुजू में कितने फराइज है। मसला बाहर आपने सड़क पे किसी शख्स को कहा आप हमें बताओ वुजू में कितने फराइज है, उसने कहा मुझे मालूम। इसको हम कौन सी इग्नोरेंस कहेंगे? सिलाई। इसने सीधे कहा ना ला आलम, यही कहा ना। इसने क्या कहा? ला आलम, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। इसको हम कहेंगे स्लाइट इग्नोरेंस। अब एक शख्स है, आप उससे कहते हैं हजरत हमें बताइए आप कि ये जो वजू है ना, वजू में कितने फराइज है? वो कहता है 10 फराइज है। क्या कहता है? 10 फराइज है। लेकिन वजू में कितने फराइज है? 5 है। 5 है। कितने फराइज है बताओ? कुरान से हमें नहीं, आप बताओ टोटल में कितने? आप किस मौक़िफ़ के हामिल हो? 6 हो। 6। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है मसालिक का। जो अहनाफ है हमारे हनफी फ़िक़्ह, उसमें 4 फराइज है। वो वही जिसको हम कहते हैं आयतुल वुज़ू। किसी को आयतुल वुज़ू याद है? आयतुल वुज़ू आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ भी करते हैं ना। आयतुल वुज़ू सुनाइए मुझे सूरह माइदा से। ठीक है, मैं देता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वारजुलकुम इलल अयवा। कहते हैं हनफी जो उलमा है वो कहते हैं इससे 4 चीज़ें हम डिडक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो है एक तो मुंह धोना, एक तो हाथों को यानी कहाँ तक, कोहनियों तक, और सर का धोना, और फिर पैरों का धोना। लेकिन जो जमहूर उलमा है वो कहते हैं कि 6 फराइज है। उसमें 2 और कौन से हैं? एक तो ये 4 है, इस पर इत्तिफाक है ही, और 2 कौन से हैं? हाँ, तरतीब है, और हाँ तरतीब तो उसी को कहेगी ना, आज़ाद के खुश्क होने से पहले ही दूसरा आज़ाद। हाँ, यानी मुसलसल उस चीज़ को, यानी 6 फराइज। बहरहाल इख्तिलाफ अपनी जगह है। वो चीज़ नहीं 10 फर्ज पता मान सती ममशन पता यानी यह जानान कह चीज़ मगर जानान गलत। जानान क्या गलत। आज कौन सा इस्लामिक कैलेंडर का महीना चल रहा है? नहीं वो ईयर है, मैं महीना कह रहा हूँ। सफ़र। सफ़र के बाद कौन सा महीना आता है? रबीउल अव्वल में। अब कोई मुसलमान है, आप उससे कहेंगे आप ना ये सब्ज़ झंडिया क्यों यहाँ पे चढ़ाते हो? वो क्या कहेगा? अरे आप तो आशिकानी रसूल नहीं हो, आप तो मुहिब रसूल नहीं हो, हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से कोई आरी होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कोई मोहब्बत नहीं रखेगा, क्या वो मुसलमान कहलाने के लायक है? कोई मुसलमान कहलाने के लायक? जो कहेगा मुझे नबी से मोहब्बत नहीं है, वो कोई मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा, इन्होंने मोहब्बत को किस चीज़ के साथ जोड़ा? सब्ज़ झंडों के साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अच्छा, अब आप इनको कहते हैं आप ये मीलाद क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि ये सुन्नत है। अच्छा, ये मीलाद मनाना सुन्नत है या बिदअत है? सुन्नत है या बिदअत है? क्यों बिदअत है? ज़रा बताओ आप, क्यों बिदअत है? हाँ, आप उसी की खुशी मनाते हैं, इसमें क्या मसला है? इसमें क्या मसला? बिदअत क्यों है फिर? आप बताओ, ये मीलाद मनाना बिदअत क्यों है? हाँ, ये मसला है। क्योंकि जो भी इबादत के काम है ना, इबादत के लिए क्या होनी चाहिए? दलील होनी चाहिए। बगैर दलील के कोई इबादत साबित नहीं होगी। तो हम इनसे एक ही तकाजा करते हैं, एक ही चीज़ इनसे मुतालबा करते हैं। कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि ये सुन्ना है, अगर आप कहते हैं कि ये क्या कहते हैं इसको इबादत है, तो आप इसके लिए दलील दे दो।
نہ ہمیں ابو بکر رضی اللہ سے دلیل ملتی ہے، نہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ سے دلیل ملتی ہے، نہ ہمیں عثمان سے دلیل ملتی ہے، نہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ اجمعین کسی صحابی سے دلیل، کیونکہ صحابہ زیادہ اللہ کے رسول علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے کہ ہم صحابہ محبت رکھتے تھے. جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی یہ کام. اچھا لیکن آپ دیکھ لیجئے جب ان سے ہم کہتے نہیں یہ سنت ہے اور یہ سب سے بڑا سنت ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کون سا جہل؟ اس کو ہم جہل مرکب کہیں گے یا جہل بسیط؟ اس کو ہم کہیں گے جہل مرکب. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی چیز کو جانا مگر غلط جانا اور اس سے پھر اصرار بھی کرتا ہے نہیں بھائی یہ سنت ہے، نہیں بھائی یہ عبادت ہے. ہم کہتے ہیں ارے یار ارے میرے بابا آپ بتایا اگر یہ سنت ہے تو پھر سنت کے لیے دلیل ہونی چاہیے نا، عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے نا، لیکن یہاں پہ دلیل نہیں ہے. مسئلہ ہوا سمجھے تھوڑی نہیں الحمدللہ. تو یہاں تک ہو گیا ہمارے لیولز آف کمپریہنشن، ادراک یعنی مراتب الادراک. تو کتنی اس کے لیولز ہے؟ 5. کون کون سی؟ العلم، الظن، الشک، الوہم، الجہل. پھر جہل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ الجہل البسیط والجہل ایوہ احسنتم. اور آخری چیز جس پہ ہم یہ پہلا سیشن اب اختتام کریں گے، جو جواب دے گا نا سموس ملے گا. چلو ماشاء اللہ علیہ تھی. کل آپ کو کیپچر کرو اچھے بچے ماشاء اللہ. ایکسٹرا سموس ملے گا اس کو ایکسٹرا. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ آخری چیز اس علم کے بارے میں جانیں گے، وہ ہے قصد العلم. کیا ہے؟ کس کو ہم کہیں گے قصد العلم؟ قصد العلم کس کو ہم کہیں گے؟ قصد کہتے ہیں مقصد کو. ہم علم حاصل کیوں کریں؟ کیونکہ ہمیں صحیح غلط کی پتہ، پہچان ہو، تمیز ہو حق اور باطل کے درمیان. آسن تھے اور امراض دیجو ترین جواب حضرت اتنا بڑی بات معصوم. قصد العلم دیکھیں ہم ایجوکیشن کو 2 حصوں میں منقسم آج کرتے ہیں نا. آپ سکول سے بھی جاتے ہیں، یہاں جو بچے ہیں نا میرے سامنے آپ سبھی سکول جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. وہاں ہم کون سی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ورلڈلی نالج یا ورلڈلی ایجوکیشن. اور یہاں ہم کون سی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ دینی تعلیم. اچھا مجھے بتا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دینی تعلیم تو دنیاوی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ نعم دینی تعلیم پہچان دیوان حقیقت جان روان. آئے واہ. دنیاوی دنیاوی کرنا وانا. ٹھیک چلو یہ ایک فرق ہے. اور کوئی فرق ڈفرینس کوئی اور؟ دینی تعلیم تو دنیاوی تعلیم. ہاں ونیو نہ ون ہر کنجی منہ موقع آپ بتاؤ کہ رووا تیلی ونیو دینی تعلیم عبادت دینی تعلیم عبادت. یہ بذات خود عبادت یہ ذکر جو ہم اس وقت ہیں نا ہم ذکر میں ہیں. دنیاوی تعلیم سو چیز آسان. اور کوئی ڈفرینس ہے؟ ہاں کس آئی واہ ماشاء اللہ دپان آخرت من دی یہ دینی تعلیم کم ہوئی قبر تعمی بکار. آپ سے سمجھ. اور کوئی ڈفرینس ہے؟ یاد رکھیے آپ یہ جو تقسیم ہے نا ورلڈلی نالج اور ہیئر آفٹر کی یا ہم کہیں گے دینی نالج ریلیجس نالج، اصل میں یہ تقسیم نہیں تھی. یہ تقسیم یہاں برٹشرز نے کی. برٹشرز آپ سمجھتے ہیں نا، یا انہوں نے تقسیم کرائی. اصل میں دین میں کوئی دینی یا دنیاوی یہ دونوں کا مجموعہ ہے. کیازکہ اچھا دین ہیچناوان دنیا چلاون تھی، اچھا دین ہیچناوان آخرت میں کچھ چیز ہی بکار. لیکن بہرحال اب تو تقسیم ہو گئی ہے. اب سکولز میں ہم ورلڈلی نالج ورلڈلی ایجوکیشن جو دنیا میں ہمیں جو افیئرز ہوتے ہیں ان کے متعلق یعنی جانکاری دیتے ہیں. اور یہاں ہم الحمدللہ اداروں میں یا ہمارے جو مدرسے ہیں وہاں ہم جو دینی تعلیم ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور سب سے بڑی ڈفرینس یہ ہے اس سے دنیاوی تعلیم چھونا پاران یہ آپ صرف کریئر کے لیے پڑھتے ہیں. کس کے لیے؟ کریئر آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے کوئی بڑا سے افسر بننا ہے، یا کوئی بڑا سے بڑا یہ جو آپ آئی اے ایس یا کے ایس اس طرح کا یہ ایگزام آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. یہ کم چیز حاصل ہے دنیاوی تعلیم سکن. شارٹس میں تھو یاد یہ دنیاوی تعلیم بنائے تھی سرکاری نوکر. کیا بنائے وہ؟ یا ہم کہیں گے کارپوریٹ سلیوز. اچھا صرف کوئی مقصد آسان روپے پیسہ، مجھے پیسہ ملنا چاہے، مجھے سٹیٹس ہونا چاہے،
میری بڑی سی بڑی کرسی ہونی چاہے یہ کم علم مقصد دنیاوی لیکن آخرت کی علم کیا گژھِ مقصد آسن یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کم خطر یہ دین پرن اس کیا درسگاہ اس کیا کن مدرسس مز آ مجھ سمجھ تو وہ یہ ہے اب لکھے آپ رفع الجہل عن نفسه وغیرہ. کیا لکھا میں نے بورڈ پہ؟ رفع الجہل. رفع ہوتا ہے اٹھانا، دور کرنا. ہم اس علم سے کیا دور کریں گے؟ پہلے جہالت کو دور کریں. جہالت کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا جہالت کیا ہے، جو انسان نہیں جانتا ہے، خصوصاً اپنی رب کی معرفت. یہ میں نے پائی وچو کہاں ہے کیسے پی ایچ ڈی تھے کوتا ہے کیسے پی ایچ ڈی سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے نا ڈاکٹر آف فلاسفی دنیاوی ایجوکیشن کے اعتبار سے، مگر اگر نے رب اوسوس تورمت فکر کی ہیں اللہ تعالیٰ سے معرفت وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے. کیا ہے؟ یہ بھی آخرت مقصد اور فکر کی ہے. آخرت کیا ہے؟ ڈومس ڈے کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ پھر وہ جاہل ہے. کیا امس طور آخرت مقصد فکری؟ بات سمجھ میں آئی؟ دنیاوی طور یہ پی ایچ ڈی، دنیاوی طور یہ ڈاکٹر، دنیاوی طور یہ سائنٹسٹ، دنیاوی طور یہ فلاسفر، دنیاوی طور یہ بڑ بار تھنکر یا بڑ بار ایجوکیشنسٹ، سائیکالوجسٹ، وٹ ایور جو بھی ہے، سوشالوجسٹ. لیکن اگر امس اللہ تعالیٰ سن معرفت ٲس نہٕ کِہیٖنۍ، ہاں مرنے پتہ یۄس زندگی شروع گژھن حقیقی زندگی تمِچ معرفت ٲس نہٕ کِہیٖنۍ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جاہل ہے. یاد رکھیے آپ. تو سب سے بنیادی مقصد علم کا کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے جہل کو دور کریں گے. یعنی سب سے پہلے آپ اپنے خالق جو ہمارا کریٹر ہے، جو اس کائنات کا ڈیزائنر ہے، اس کو جانیں. یہی مقصد ہوتا ہے علم کا. اس کو زانون گوڑ پنن معبود برحق. آ مسئلہ سمجھ؟ پنن خالق، پنن رازق، پنن کریٹر، اس کائنات ڈیزائن کرن وول مینیجر، یہ اس کائنات سورے تدبیر کران چلاوان، پہلے اس کی معرفت ہونی چاہیے. یہ مقصد ہے علم کا. اس کے بعد جو دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے پہنچا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. تو اس رسول کو پہچاننا، اس رسول کی معرفت حاصل کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حقوق سمجھنا. اور پھر اس کے ساتھ جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ. یعنی آخرت کیوں ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ وچو مغربس مچن آخرت تصور اے ماں تم ونان اس نہ کریٹر ویٹر. یہی ہے نا مغربی تہذیب. کیا ہے؟ ویسٹرن سولائزیشن کیا ہے؟ وہاں انہوں نے دین بیزاری، خدا بیزاری پہ اپنی جو سولائزیشن یا کلچر بنایا ہے. اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ یل دبک آخرت چھن کہین، یل دبک خدا ودا چھن کہین، اللہ تعالیٰ چھن کہین، تو آخرت مجھے حساب تھی کہین. تب کیا گو؟ غریبس کس کر مدد، نادارس کس کر مدد. اس کیا کران غریبس مدد؟ اس دپان آخرتس من میل مے ثواب، مے میلی جنت. اس کیا ونکس گناہو نشن بچان، اس کیا حرام کامیو نشن بچان. اس دپان تکیاز اگر بہ حرامک ارتکاب کر اللہ تعالیٰ ترائے مے کت مز جہنم. مغربس من چھُنہٕ جہنمک تصور، تم کران توے حرام کام تھی. مگر اش الحمدللہ اش یہ تصور نہیں، اگر میں نے گناہ کا کام کیا ہے تو مجھے سزا ملے گی، اگر میں نے عبادت کا کام کیا ہے تو مجھے جزا ملے گی، ٹھیک ہے، مجھے جنت ملے گی. گو یہ چیز اس آخرت تصور نا یہ انسان دنیا مز کنٹرولس مز تھوان. تھی تیلو آخرت تصور تھوت نہ روز بھائی چارگی، نہ روز انسانیت، نہ روز پان ون سہ ماے محبت، اور نہ روز پہ سہ گناہ تو حلال تو حرامک تمیز. تک حلال تو حرامک تمیز. تک یوت زیادہ تھی غریبس خون چوسو تیوت کرو تھی حاصل. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور. یا وہ تھا سوسائٹی میں ڈاؤن ٹروڈن طبقہ. ڈاؤن ٹروڈن آپ سمجھتے ہیں نا، غریب طبقات، ڈیسٹیٹیوٹ جن کو ہم کہتے ہیں پور، جو غریب ہوتے ہیں. اس کم تقاض سان یا اس کمی جذبات سان مدد کران. دپان تک آج کرو یہ غریبس مدد، اللہ تعالیٰ دے آخرت مز امیک اجر. تمن یل آخرت تصور آ تم کرنا غریبس مدد. مسئلہ یہ ہے. گو اس کیا گھس علم مقصد آسن رفع الجہل. ہمیں سب سے پہلے اگنورنس جو چاہے وہ کمپاؤنڈ اگنورنس ہے یا ایگریگیٹ اگنورنس ہے یا سلائٹ اگنورنس یا سمپل اگنورنس، اس کو کیا کرنا ہے؟ دور کریں. خصوصاً اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور جو آخرت جو آنے والی ہے، ہاں مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو جائے گی اس کی معرفت حاصل کرنی. سوچی ان نفس، اپنے آپ سے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ یل تھی میں یور آئیو نا مدرسس مز، تہ پوروٕ ییٚتہِ قرآن، تہ پوروٕ ییٚتہِ حدیث، تہ پوروٕ ییٚتہِ فقہ، تہ زٲنِوٕ زان، تہ سمجھو اللہ تعالیٰ سن ذات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن ذات، آخرت یا ارکان ایمان، ارکان اسلام یا باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں. اب اس کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ گژھِ ذاتس تام روزن محدود؟ یہ ما گژھِ روزن.
اچھ دائی یاد کیجو. ہمارا اصل مشن اور ویژن کیا ہے؟ وی آر آل دائیز. ہم کیا ہے سبھی؟ اچھ ساری دائی. کہاں ونو تا بکا چیز خطبہ ہیر پہ کھسان. خطبہ ہیر پہ کھسن وول یوت دائی آسان. دائی کس کو ہم کہیں گے؟ جو دین پھیلا، جو دین کا کام کرے. بلغوا انی، ہاں مکمل کیجیے. بلغوا انی سموس ملتا بتائیے نا، یہ مشہور حدیث ہے نا، گلدستہ اسلام میں نا یہ چیز. بلغوا انی ولو آیت، آپ پہنچاؤ. اگر آپ نے صرف ایک آیت ایک حدیث سنی ہے، مگر یاد رکھیے آپ آگے میں بتاؤں گا کس طرح پہنچانا ہے اور کون پہنچائے گا، اور باضابطہ طور پر دعوت کا کام کون کرے گا، معلم کون بنے گا، خطاب کون دے گا، خطیب کون بنے گا. ام خطر پتہ اصول کیا، مگر فی ذاتی ساری کیا اچھ دائی. کیا ساری پنہ پنہ کیپسٹی من دائی. تھی وچھو کن جائے گرس مز گژھان غلط، تھی کیا ونو تمن پرواے چھن یہی ونو کھا. تھی وچھو گرس مز کیا گژھان غلط، مثال گرس مز پر نہ بٲے نمازے، تھی کیا ونو تمس، یہ گو دعوت. تھی وچھو گرس مز کانٛہہ چیز غلط گژھان، تھی ونو گرکین نہ یہ چیز چھُنہٕ صحیح، یہ کیا گئی، یہ دعوت. دعوت چھن تمہ خاطر ممبر یوت ضروری. آو سا سمجھ؟ تُہۍ ہیٚکِو گرس مز تہِ دعوت کٔرِتھ. سکوٗلس مز وٕچھُن تۄہہِ پنُن کۄلیگ، تۄہہِ چھُو کلاس میٹ پنُن، یہ چھُ غلط حرکات کران، تُہۍ کیٛاہ ؤنِو أمِس؟ دپو یہ چھُے جٲیز، یہ بھی دعوت ہے. آپ کہیں پہ کام کریں، مثلا جب آپ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کہیں پہ کام کریں گے، وہاں پہ آپ کے کولیگس ہوں گے، وہ کسی غلط چیز میں مبتلا ہوں گے، آپ کیا کہیں گے ان کو؟ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے، یہ بھی کیا ہے. تو اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم سبھی کیا ہے، ہم سبھی دائی ہے. یا وہ سمجھ گو یہ تو تمہ طور فکر علم کت ونو، علمک مراتب کیا یعنی ادراک مراتب کیا، علمک مقصد کیا. اور جو میں نے آیت تلاوت کی تھی نا، کہا ہے کیا ون مے کم سورج کرے ابتدائی طور یہ آیت بین تلاوت. آئی واہ آسنت سورۃ المجادلہ. تو وہ کون سی آیت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ چھو تہ منزن بلندی عطا کران، بلند مرتب دیوان، ہائی سٹیٹس دیوان، ٹھیک ہے، ہائی پوزیشن دیوان، ہائی پریسٹیج دیوان، اسٹیم کران. کمس اونورڈ بناوان، کمس؟ الذین آمنوا منکم، یم تہ اندر آسن اہل ایمان، یعنی حقیقی مومن. کیا ہونے چاہے؟ حقیقی مومن. سۭتی روب جوڑان وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، بیٚیہِ یِم زن عٲلم چھِ، بیٚیہِ یِم زن علما چھِ، بیٚیہِ یِم زن زانن وٲلۍ چھِ، یِم زن علم حٲصل کرن وٲلۍ چھِ، طلب العلم چھِ، یِہنٛدۍ درجات چھِ کران بلند. گوٚو الحمدللہ أسۍ سٲری کیٛاہ چھِ؟ أسۍ چھِنا طلب العلم، أسۍ چھِنا طلبہ، أسۍ چھِنا علم حٲصل کرنہِ یِوان. گوٚو سون درجات تہِ چھُ اللہ تعالیٰ بلند کران. واللہ بما تعملون خبیر. اور یہ کیٛاہ سا تُہۍ کران چھِو سُہ چھُ کُس زانان؟ اللہ تعالیٰ. گوٚو یۄس أسۍ کرو رٕژ عمل اللہ تعالیٰ چھُ معلوم، أسۍ کرو غلط کانٛہہ کٲم رب العالمین چھُ معلوم. اور دوٚیِم حدیث یُس میں حدیث کو پتہ ذکر کوئی سنائے وہ، میں نے ایک مشہور حدیث یہاں پہ ذکر کی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم میں. ہاں کون سی روایت تھی؟ شاباش. من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ ییٚلہِ أکِس بندس سۭتۍ خٲرُک معاملہٕ چھُ کران. کس معاملہ؟ خٲرُک معاملہ. خٲر کیا گو؟ خٲر کس کو ہم کہیں گے؟ رٕژر، یعنی امس بنائی مفید، ثمر آور، اہم زندگی بنائی، یعنی جس کو ہم کہیں گے بینیفیشل. تیل کیا کرتے تمس؟ یفقہہ فی الدین، تمس کہ دینچ گہرائی عطا. کیا کرس؟ دینچ گہرائی عطا. لہذا اس کیا کرن تیل؟ اس دینچ گہرائی. اگو دین پرو نیبر کن تلان کانٛہہ نفر میگزین یہ پران دین. آج یہ أڑۍ ونان دپان آج لبن چھکت علم، یہ سمجھ یہ لبن چھکت علم، مطلب آج لبن تہ پینٹنگ من لکھت ڈو گڈ ہیو گڈ، ٹپرن آسان لکھت، آٹون آسان لکھت، نا واریاہ اصل اصل کوٹیشنز آسان، تم تہ علم دِوان، تم تہ ایجوکیشن دِوان. مگر اَسہِ چھِ یِہوٚے علم ضوٚرتھ یُس لبن آسہِ چھکت. اَسہِ چھِ دیٖنٕچ گہرٲیی، سوج بوج، وزڈم، مقاصد الشرعیہ سمجھن، فقہ، عبادات، عقائد، آو سمجھ، تفسیر، تفسیرک اصول. کیٛازِ الحمدللہ تُہۍ چھُو کریم، تُہۍ چھُو ایلیٹ کلاس، تھٲیزیو یاد تُہۍ چھُو کریم، تُہۍ چھُو ییٚمہِ بستی ہٕنٛدۍ ژٲنٛگۍ. یوٗت کال نم ژٲنٛگۍ نم چھِ آسان یَتھ چھِ وَنان پنٛنٮ۪ن الفاظن اندر یِم گٔے پاور ہاوسِز. مدرس کیٛاہ چھُ؟ پاور ہاوس. پاور ہاوس کَتھ وَنان؟ گرٛڈا گرٛڈ یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنان شاید اِنگلش لفظ. گرٛڈ سۭتۍ کیٛاہ گژھان؟ کۭتِس گژھان سپلاے؟ یہِ چھےٚ گرٛڈ دِوان پانسٕے سپلاے کہِ پوٗرٕ علاقس دِوان. تُہۍ چھُو تِمے گرٛڈ، یہِ تھٲیزیو یاد. تُہۍ چھُو پاور ہاوسِز. ییٚلہِ تُہۍ مُنور گٔژھِو نا ساری علاقن ییٚمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ یِوان چھُو تُہۍ کٔرِو سٲرسٕے علاقس منور. آو سا سمجھ؟ لہٰذا آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
اور بیشو اللہ تعالیٰ تۄہہِ سۭتۍ خٲرٕک معاملہٕ کوٚرمُت تٔمۍ ژٲرِو تُہۍ دیٖنہٕ خٲطرٕ یوٗ آر چوٗزٕن پیٖپٕل یوٗ آر چوٗزٕن پیٖپٕل یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ژاران پنٛنہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ کٲنٛسہِ یہِ چھَنہٕ سارنٕے یہِ سعادت میلان ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ چھِ بِلنِیر تہِ ییٚتہِ چھِ مِلنِیر تہِ اَڑیو چھُنہ یی مقصد تھوٚمُت ایجوکیشن مےٚ ووٚنو اوٚتانۍ کارپوریٹ سلیبٕس بَناوٕنۍ یعنی تِم چھِ دُنیاوی تعلیٖم کٔر حٲصِل پَتہٕ چھِ تِم سونٛچان آسان وۄنۍ گژھِ تنخواہ روزُن 2.5 لچھ وۄنۍ گژھِ روزٕنۍ 2 لچھ پَتہٕ گوٚژھ بہٕ یوٗت بنٛگلہٕ تِمن چھِ آسان یِمے دُنیاوی یِم معاملات پَتہٕ گٔے گٲڑۍ روزٕنۍ کھسٕنۍ پَتہٕ گٔے ہاے فاے زندگی آسٕنۍ مےٚ وٕچھِتھ گژھن سلام ٹھوکٕنۍ یعنی یہی مقصد ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کا لیکن دین سے یہ مقصد آگے ہم پڑھیں گے آداب طالب علم میں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے أکِس طالب علم چھُ مقصد آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد رضا ٹھیک ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور جو آپ کے جو یہ سراؤنڈنگ میں ہے آپ ان کو لائٹ دیں گے آپ ان کو لائٹ دیں گے جیسے بہت سارے شعراء نے ایک طالب علم کی زندگی یا ایک معلم ایک استاد کی زندگی کس سے تشبیہ دی ہے شمع سے چو شمع باعث کیا ہے وہ شعر وہ فارسی میں ایک شعر ہے باید گداخت کہ بے علم ناتوا خدا را شناخت ہے نا آپ کی زندگی شمع کی طرف ہے جس طرح ایک شمع ہوتی ہے شمع سے زالان کیونکہ سابقہ زمانے میں تو یہ LED وغیرہ یہ لائٹ کا سسٹم نہیں تھا نا صرف ایک ذریعہ تھا لائٹ کا وہ کیا تھا وہ یہی تھا شمع وغیرہ تو اسی لیے شعراء نے اس سے تشبیہ دی ہے دوٚپُکھ سٲنۍ زندگی چھِ آسان علماءن ہٕنٛز عالمن ہٕنٛز معلمن ہٕنٛز استادن ہٕنٛز خٲر خان ہٕنٛز زندگی چھِ آسان بحیثیت شمع امی شمع سۭتۍ چھِ سورُے اوٚنٛد پوٚت روشن آپ بھی پاور میں آج کے دور میں آپ کو پاور ہاؤسز کہتا ہوں آپ گرڈ ہو گرڈ سٹیشنز ہو آپ سے سارے علاقے منور ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے نا انشاءاللہ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا روزگار پار پہلا سیشن ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک